मैं Agha Hassan Sayyed, Prime President. This is Prime President Agha Hassan Sayyed from Germany on behalf of Mr. Jamal Tako and all the Prime concerned. Tehreek-e-Prime, Pakistan Awami Club movement in Europe and Pakistan. बात ये है कि सुन रहे हैं कि तमाशा फिर शुरू हो रहा है पाकिस्तान में, और वो तमाशा है इलेक्शंस का, फ्रॉड बाजी का, झूठ का, मुनाफकत का, लूट का, डकैतियों का, ये जो सियासी कलाबाजियों का और सियासी शोबदेबाजियों का। इलेक्शंस में 5 साल, ये इन लोग 5 साल इलेक्शंस के बाद क्या किया पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी को 5 साल दिए गए, उसने क्या किया, अवाम के लिए क्या किया। अवाम जो है वो रोती रही, बिलबिलाती रही, ये पढ़ाई से बढ़ाते रहे, ये दुश्वार करते रहे, महंगाई करते रहे, धमाके होते रहे, बर्बादी होती रही, इनके बैंक बैलेंस भरते रहे, इनकी तिजोरियाँ भरती रही, इनकी रंडियाँ ऐश करती रही, टके टके की रंडी को पुलिस की मोटरकेड मिली रही। ये होता रहा ना, डॉलर्स इनके अकाउंट में होते रहे, ब्रांचेस इनकी बाहर बनती रहीं, जायदादें इनकी बाहर बनती रहीं, इनकी औलादों की सिक्योरिटी पर इंग्लैंड और कई जगहों के ऊपर इनका करोड़ों रुपया खर्च होता रहा। आवाम को क्या मिलता रहा? सैलाब के आज भी लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं सड़कों के किनारे, उनको क्या मिला? वतन कार्ड वालों का जो ताशर हुआ उनको क्या मिला? जो बेरोज़गारी के लिए 1000 रुपये की बात की गई थी उनको क्या मिला? क्या होता रहा? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों का क्या हुआ? सब ड्रामेबाजी क्या हुई? उसने गिलानी हरामजादे ने जो डैम्स बनाने की बात की थी, और कुत्ते की औलाद ने ये की, हमने उसको कहा था कि कुत्ता जो है झूठ बोल रहा है, उसने 5 डैम्स की बात की थी। आज भी डैम्स नहीं है, आज भी भारत पानी खोले तो पाकिस्तान की बच जाएगी, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, और उसके डैम तैयार खड़े हैं। PIA मतरूक होने को है, पुराने जहाज रुड़ रहे हैं। क्या 5 साल में क्या तरक्की हुई? स्वाय जर्नैलों के मोटर केडों की गाड़ियों की तादाद बढ़ी, स्वाय हुंडा एक मुल्क में एक हुंडा कानून के इदारों का रखवाला बना हुआ है। हुंडा रहमान मलिक जो रेकग्नाइज हुंडा है, वो लॉ एंड ऑर्डर के इदारों का हेड है। वहाँ पर क्या बेहतरी होगी? तुम लोगों ने उस हुंडे को बर्दाश्त किया, तुमने दुनिया के सबसे बड़े करप्ट जरदारी को बर्दाश्त किया, तुमने नवाज शरीफ और उसके भाइयों को बर्दाश्त किया, तुमने बलोचिस्तान में शराबी और बदकार रईसानी को बर्दाश्त किया, तुमने चरसी भंगी कायम अली शाह को बर्दाश्त किया, और उसकी रंडियों को, जो रंडियां हैं उसकी, जो जूते मराने वाली रंडियां हैं, उनको तुम लोगों ने बर्दाश्त किया। आज मंगनियां और ढोल बज रहे हैं उन रंडियों के, और उधर धमाके हो रहे हैं, मर रहे हैं। उनको इतना ही उन लोगों को वोट देकर लेकर आए जिन लोगों के दिल में मुल्क और कौम के लिए इतनी मोहब्बत नहीं थी, और वो इतनी मोहब्बत है कि उधर धमाके हो रहे हैं, लोग मलबों के नीचे दबे हैं, इनके मंगनियों के और शादियाने और ढोल बज रहे हैं, और तुम फिर जाकर कहते हो कि हम उनको वोट देंगे। अब अगले 5 साल में क्या होगा? क्या वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का झूठा ख्वाब बताने वाला, झूठे इनकलाब के नारे मारने वाला पैसे का पुजारी दल्ला कादरी लाएगा इस मुल्क में तब्दीली? क्या इमरान खान लाएगा जिसके सारे साथी बड़वे हैं, जिसके सारे साथी आजमाए हुए हैं, जिसके सारे साथी अपने दौरे हुकूमत में अवाम के लिए कुछ ना किया, आज उसके साथ बैठे हैं सिर्फ पैसा लगाने के लिए? ये यहूदी लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लेकर आएंगे? इन्होंने क्या किया? इनके आज भी इनके प्रोजेक्ट देख लें, इनके प्रोजेक्ट आखिरी लम्हों में जाकर चल रहे हैं। क्या जरदारी और पीपल्स पार्टी की जो सोच है वो इस कदर ब्लडी मदर फकर हैं ये लोग, ये इतने गहरी सोच होते ही भुट्टोइज़्म तो खा गया, पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया उसने। भुट्टोइज़्म एक शैतान का नाम है, शैतानियत का नाम है, ये शैतान इनके दिमागों में घूमता है। ये सारा वक्त इनका बिजनेस ही ये है कि पॉलिटिक्स एंड पावर, दैट्स ऑल। जैसे जब ये असम्बलियाँ बनी तो उसके 1 साल के बाद इन्होंने जरदारी के लिए 1 साल इंतज़ार किया, 1 साल के बाद प्रेसिडेंट मुंतखब किया। ये इसलिए इन्होंने पहले से सोचा था कि 5 साल के बाद जब असम्बलियाँ तहलील होंगी तो प्रेसिडेंट इनका होना चाहिए। आज इनकी गवर्नमेंट चली गई है, तो आइए बताया जाए कि गवर्नमेंट इस वक्त है तो जरदारी की ना, गवर्नमेंट गई है नीचे से, होल्ड तो जरदारी का है। कुत्ते की औलादो, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चली भी जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, तो भी पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट है, होल्ड उसी का है, वही सारे करतूत करेगा।
وہی واپس اپنے مرضی کے بندوں کو لے کر آئے گا. کون سے الیکشن کو تو تم لوگ کس بات کے اوپر تم لوگوں کو عقل نہیں آتی ہے کہ الیکشن ایک ڈرامہ ہے. جب تک زرداری پریزیڈنٹ بن کے بیٹھا ہے یہ الیکشن ڈرامہ ہے. جب تک کیانی سور بیٹھا ہوا ہے یہ سب ڈرامہ ہے. جس نے 5 سال زرداری جیسے کرپٹ کو دیے, کیانی کے جائیدادوں کے گوشوارے دیکھو, اس نے بھکاری اٹھ کے کیا بنا. مشرف آج اس کی کتنی دولت بات جمع ہے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم بار بار کہتے ہیں الیکشنز از ناٹ دا سولوشن, جمہوریت سو کالڈ جمہوریت انتقام ہے. کس چیز کا انتقام ہے؟ عوام سے تو انتقام لے ہی رہے ہو, جمہوریت لا کے ان کو بھوکا مار کے ان کے بم دھماکوں میں مار کے. زرداری فرماتا ہے کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. اس نے تو ثابت کر دیا کہ جمہوریت واقعی انتقام ہے. اس نے وہ بھٹو کی موت کا اور بینظیر کی موت کا عوام سے بڑا کڑا بدلہ لیا. اس نے جمہوریت کو لا کر اس میں عوام کو گرائنڈر کی طرح پیسا ہے. تو اس نے تو لے لیا نا انتقام. کسی بڑے سے کیا انتقام لیا اس نے؟ کیا اس نے لشکر جنگی والوں سے لیا؟ کیا اس نے جادیوں سے لیا؟ کیا اس نے ہندوستان سے لیا؟ کس سے انتقام لیا اس نے؟ امریکہ سے لیا؟ کس سے انتقام لیا؟ سب کے سب اس کے ساتھ ہیں. وہی چودھری جو ہے وہ بینظیر کو گالیاں دیتے تھے, وہ اس کے کابینہ میں تھے. اپنا نواز شریف جو ہے وہ در پردہ اس کا بھائی جو ہے وہ اس کے سپورٹ میں ہیں. کوئی امین کو بولتا نہیں ہے. ملٹری کے سب چغت بلے بڑوے جرنیل اس کے ساتھ ہیں, جن کو سالوں کو انگریزی سے نہیں بولنی آتی. وہ جرنیل ہیں, کور کمانڈرز ہیں پاکستان میں. اور ایجنسیوں والے دلوں کے جو خون لگا ہے منہ کو, حرامزادوں کو, ان کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے. یہ ایجنسیاں ساری ملیمیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے بات یہ ہے ان سب کی موجودگی میں کون سے الیکشن اگلے 5 سال جو دمالے پڑنی ہیں, جو جنازے گھر گھر سے اٹھنے ہیں, جو دھماکے ہونے ہیں, جو بربادی آنی ہے, جو بحران آنے ہیں, ان کے لیے تیار رہو. پاکستان کا نقشہ نہیں بدل سکتا, اس کے حالات نہیں بدل سکتے. یہ جمال ڈاکو اور آغا حسن کا دعویٰ ہے. ہم نے جو 8 سال میں کہا, میں منہ کھول کر بولتا ہوں, ہم نے 8 سال میں جو کہا پورا ہوتا رہا. مگر بے غیرت کتے کی شکلوں والے بے غیرت جو فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جرنلسٹ اور ادھر ادھر سب جگہ, یہ حرام کے پلے کنجروں کی اور کنجریوں کی رنڈیوں کی اولادیں جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سب چیزوں کی پیشن پہلے کی تھی. مگر یہ دلے اور بھڑووں کی اولادیں ہیں جو گندے نطفوں میں پیدا ہوئے ہیں. یہ جتنے باہر کے ملکوں میں جرنلسٹ ہیں, فرانس میں بھی ادھر ادھر, یہ سب میں اوپنلی کہتا ہوں یہ بڑے جو لوگ ہیں جنہوں نے عوام کو ہماری بات نہیں پہنچنے دی کہ ہم کیا پیشن گوئی کریں. اگر یہ اس بتاتے تو لوگ آج سسٹم ہوتا ڈفرنٹ ہوتا. یہ دلے جو ہیں یہ ٹٹیوں کی شکلوں والے جو ہیں, سوٹ پہن کے کھڑے ہوتے ہیں, نظر ہی آتا ہے لوگوں کی یہ شکلوں کے اوپر نوز برسی ہے. قومی فرائض سے بے بہرا ہے, قومی ذمہ داری سے بے بہرا ہے. اپنے ہر آدمی نے اپنے شعبے میں اپنے شعبے کو ایکسپلائٹ کیا, چاہے وہ کس شعبے میں. تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ان حالات میں انقلاب چاہیے. انقلاب ہی بدلے گا سب کچھ. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم کا انقلاب جب تک تمہارے منہ سے نہیں پھوٹے گا, تمہارے چوتروں میں سے ہی یہ سب تباہی پھوٹتی رہے گی. یہ میں گندے لفظوں میں بولتا ہوں اوپن, کیونکہ تم نہیں زبان سمجھتے. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم, جمال ڈاکو اور آغا حسن صرف پاکستان کا فیوچر بدل سکتے ہیں. تقریر ریکارڈ پہ رکھنا, جمال ڈاکو کی بھی اور میری بھی. ہم آئیں گے ایک دن, جب کہیں گے کل آ سکتے ہیں, پرسوں آ سکتے ہیں, 6 مہینے بعد آ سکتے ہیں. ہم آئیں گے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ, ہمیں کوئی نہ بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کب پاکستان آنا کب نہیں آنا. دلوں کی لادو مشرف کے لیے پوچھو جا کے, جو روز دیتا ہے پیسہ کھا کے تم لوگوں کا, وہ آنے کی باتیں کرتا ہے اور دوسرے کرتے ہیں. ہمیں کیا بتاتے ہیں, ہمیں کوئی نہ بتائے, ہمیں کوئی نہ پڑھائے. وی ڈونٹ وانٹ اینی بڈی ٹیچز اس. تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے, سوری میں جذباتی ہو گیا تھوڑا, کہ پاکستان کی حالت دیکھ کے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. اب یہ پھر الیکشنز کے پیچھے جا رہے ہیں, تو یہ یاد رکھو الیکشن سے پہلے کی جمال ڈاکو آغا سے یہ تقریر ہے, یہ ثبوت پہ رکھنا کہ تباہی لا رہا ہے الیکشنز. نیکسٹ الیکشنز مزید تباہی, موتیں, گھروں سے جنازے اٹھیں گے, بڑی بربادی آنے والی ہے. یہ لفظ یاد رکھنا, اس میں تیار ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ بندہ کوئی نہیں ہے, ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے. ہم کسی کو نہیں مانتے. جرنیل آ کے ہمارے ساتھ بات کریں, ایجنسیوں کے بڑے آ کے جو بڑے سوٹ آف بلڈی انٹلیکچوئلز ہیں ہمارے ساتھ آ کے بات کریں. ہم ہمارے ساتھ انگریزی میں بات کریں, فرینچ میں بات کریں, جرمن میں بات کریں, اگر ان کے ٹوئے میں زور ہے تو
اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آغا حسن جمال ٹاکو گالیاں دے کے بات کرتے ہیں تو جمال ٹاکو اور آغا حسن سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کے لوگ جو اس کی کرتا دھرتا ہیں، یہ جو ہم نہ جمال ٹاکو کی گالی کبھی پاکستانی قوم کے لیے ہوئی نہ آغا حسن کی ہوئی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حرام کے پلے ڈومینیٹنگ ہیں، جو ڈومینیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ فیلڈز کو، اپنے اداروں کو، جن کا کام تھا کہ وہ اصل لوگوں کی بات قوم تک پہنچائیں۔ یہ بات واضح کر دیتا ہوں، پاکستانی قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ حرامیوں، تم لوگ اگر ان کو بتاؤ گے تو یہ سب کو چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے، اس لیے تم لوگ ڈرتے ہو، اور ہم تم لوگ کی بات جانتے ہو اچھی طرح سے کہ تم لوگ ڈیزرو کرتے ہو۔ جب ہم تمہیں رنڈیوں کی اولادیں کہتے ہیں، بڑوے کہتے ہیں، بے ضمیر کہتے ہیں، بے غیرت کہتے ہیں، تم لوگ ہو، تم لوگ کے ضمیر مرے ہوئے ہیں، اور ہم تم لوگوں کا وہ حشر کریں گے۔ سمجھو، جائیدادیں بناؤ، یاشیاں کرو، سوٹ پہنو، کاچھے پہن کے پھرو، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم آئیں گے بیرون ملک پاکستانیوں سے لے کے اندرون ملک پاکستانیوں کی زندگی کو سیز کر دیں گے، بالکل۔ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ تمہارے خوابوں میں بھی آئے گی، جمال ٹاکو اور آغا حسن۔ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ، ریولوشن از دا سولوشن۔ قائم کو لانا ہے، ملک کو بچانا ہے، جمال ٹاکو کو لانا ہے، آغا حسن کو لانا ہے، ملک کو بچانا ہے۔ یہی نعرہ لگاؤ گے تو بچو گے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بٹ بی ویئر واٹ ایور میں نے اور جمال ٹاکو نے آپ کو کہا ہے۔ دس از مائی پریزیڈنٹ آغا حسن سید آن بہاف آف مسٹر جمال ٹاکو فرام جرمنی۔ وارننگس، بائے بائے۔